السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگی، خیریت سے ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ تم ہی کھا لو، اب میری بھوک مر گئی ہے، منہ بگاڑتے ہوئے کہنے لگا۔ اوکے، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتے ہوئے کھانے میں مگن ہو گیا۔ سر پلیز آپ دونوں باہر جائیں، مجھے پیشنٹ کے کپڑے چینج کرنے ہیں، نرس نے آ کر کہا تو دونوں فوراً ہی باہر کی جانب چل دیے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے کبھی کچھ کہا تھا مس شازمہ سے میرے بارے میں؟ وہ تجسس سے اپنے برابر میں چلتے ہوئے عبدالمنان کو دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو کہ ہر کوئی تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتا رہے، پر میں نے محسوس کیا تھا وہ جس طرح اسٹارٹ میں ملی تھی اور باتیں کر رہی تھی، اس طرح پھر کبھی نہیں کی۔ ایک کچھاؤ سا محسوس کرتا تھا میں جسے بھاگ رہی ہوں مجھ سے۔ قاسم کے کہتے ہی عبدالمنان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی۔ تم نے کچھ کہا ہے نا مس شازمہ سے، اس لیے مسکرا رہے ہو نا تم؟ وہ آئی برو چکا کر زیادہ کچھ نہیں کہا تھا، بس چھوٹا سا جھوٹ کہا تھا۔ اور وہ کیا؟ کہ تم پلے بوائے ہو۔ اس کے کہتے ہی قاسم شوق کے مارے منہ کھلاتا۔ کیا تم نے ان سے کہا کہ میں پلے بوائے ہوں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بولا۔ میں نے تو آج تک ایک لڑکی بھی نہیں پٹائی اور تم نے مجھے پلے بوائے بنا ڈالا، اور وہ بھی مس شازمہ کے سامنے۔ تم نہایت کمینے ہو مانی۔ وہ دانت پیستے ہوئے ابھی اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ عبدالمنان نے یہ کہتے ہوئے توڑ لگا دی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے بیٹا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مانی تم نے میری محبت کو بدگمان کیا ہے مجھ سے، وہ پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ ارے میں تجھے دوسری پٹانے میں مدد کروں گا، تو فکر نہ کر۔ عبدالمنان مدد کی آفر دیتے ہوئے آگے بھاگ رہا تھا۔ اسپتال کے پورے گارڈن میں وہ دونوں بھائی بھاگتے پھر رہے تھے۔ بس اب اور نہیں بھاگا جاتا۔ قاسم تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ عبدالمنان بھی پھولے سانس کے ساتھ اس کے برابر میں آ کر ہی بیٹھ گیا۔ عبدالمنان قاسم کی حالت غیر دیکھ کے ابھی مسکرا ہی رہا تھا کہ قاسم اچانک اس کے سینے سے آ لگا۔ شکریہ بھائی، میں ہمیشہ سے تمہارے گلے لگنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ڈیڈ دل ہی دل میں بہت محبت کرتے ہیں تم سے، بس تمہاری ماں کا دیا زخم تازہ ہو جاتا ہے تمہیں دیکھتے ہی، اس لیے وہ دور بھاگتے ہیں۔ وہ کبھی میری ماں کو محبت دے ہی نہ سکے جس کی وہ حقدار تھی، اسی لیے میں بہت نفرت کرتا تھا تم سے، پر یہاں آ کر جب تم سے ملا اور تمہاری حالت دیکھی اور دادا جان کی بات سنی تو احساس ہوا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تمہیں کسی اور کے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ پتہ ہے بچپن میں بڑے لڑکے جب مجھے مارتے تھے تو میں ہمیشہ خواہش کرتا تھا کہ میرا بڑا بھائی ہوتا جو ان سے میری خاطر لڑتا۔ قاسم نہایت گرم جوشی سے اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور روحان سا آواز میں اپنے بڑے بھائی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک دو لمحوں کے لیے تو عبدالمنان شاکڈ ہو گیا تھا اس کے اچانک گلے لگنے کے سبب۔ بھائی، یہ خوبصورت رشتہ تھا جس کی کبھی خواہش تک نہیں کر سکا تھا وہ بیچارہ، کیونکہ بہن بھائی کی خواہش بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، پر اس بیچارے کے تو والدین ہی نہیں تھے۔ وہ کس سے کہتا کہ مجھے بہن بھائی چاہیے؟ مجھے بھی ایک بہن چاہیے تھی جس کی چوٹی پکڑ کر کھینچوں، ایک بھائی جس کے ساتھ اپنا ہر دکھ درد شیئر کر سکوں، جسے بتا سکوں بہت ٹوٹا ہوا ہوں اندر سے، بہت بکھر گیا ہوں، اب اور سہا نہیں جاتا، جس کے سینے سے لگ کر دل بھر کر رو سکوں، اس کا کندھا میرے آنسو کا خاموش سے اپنے اندر سمو لے، جس سے کہوں ڈیڈ سے میری سفارش کرو نا، کہو نا ان سے میری کوئی غلطی نہیں ہے، پھر مجھے سزا کیوں؟ عبدالمنان کی آنکھوں میں آنسو موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس محبت کے ترسے ہوئے شہزادے نے فوراً ہی قاسم کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ بھائی فکر نہ کرو، میں بہت جلد ڈیڈ کو منا لوں گا، تمہارا حق تمہیں ضرور دلاؤں گا، اور انہیں احساس بھی دلاؤں گا کہ غلط کرتے آئے ہیں وہ آج تک تمہارے ساتھ، تم دیکھنا۔ قاسم گلے سے ہٹ کر اپنے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ بس کرے حسن قمر، کتنا سینٹی کرے گی؟ اف، آج آخری ایپیسوڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے رلا کر اندھا ہی کر دیا جائے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھ کے شکوہ کرنے لگا، جس پر قاسم ناسمجھی سے مسکراتے ہوئے کیا بول رہے ہو؟ ذہنی توازن ہل گیا ہے کیا پگلے؟ تم نہیں سمجھو گے، یہ رائٹر اور میری آپس کی باتیں ہیں، وہ پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ اس نے اپنا کمرہ پورا بکھیر دیا تھا، پر اس کی امپورٹنٹ فائل مل کر ہی نہیں دے رہی تھی، کہیں حویلی میں تو نہیں رہ گئی؟ اف عبدالمنان، کوئی کام تو ٹھیک کر لیا کرو یار، بچی کب ٹھیک ہوگی تم؟ اس عبدالمنان نامی بلا کو صرف تم ہی سنبھال سکتی ہو۔ وہ اپنا سر پکڑے دہائیاں دے رہا تھا۔ شازمہ عرف بچی کا ذکر تو تسبیح کی طرح کرتا تھا، ہر وقت ہر گھڑی کوئی لمحہ نہ ہوتا تھا جب اس کے لبوں پر بچی کا ذکر نہ آتا ہو۔ وہ حویلی چل دیا تھا اپنی امپورٹنٹ فائل ڈھونڈنے۔ اس کے حویلی میں قدم رکھتے ہی ہمنا کو اس کے آنے کی آہٹ محسوس ہو گئی تھی۔ عبدالمنان ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں فلم میکنگ کے دوران وہ مقیم تھا۔ شازمہ والے حادثے کے بعد وہ آج پہلی بار حویلی آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ آن کی۔ اس کمرے میں شازمہ کی یادیں بسی تھی، کہیں وہ لڑتی ہوئی نظر آتی تو کہیں چیخ کر جگاتے ہوئے۔ دل کمرے میں آتے ہی رنجیدہ ہو گیا۔
کاش میں نے تمہاری اور نعمان کی بات مان لی ہوتی، کاش صرف کروڑ کاش، تو آج بچی تو میرے ساتھ ہوتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے رونے لگا۔ شاذمہ کا دکھ اسے ہر دکھ و غم سے پرے کر گیا۔ تم دنیا کی واحد مرد ہو عبدالمنان جس نے حمنہ کو دیکھا ہے۔ زرمین کہتی تھی جو مجھے دیکھ لے وہ پانی نہ مانگے، اتنی حسین ہوں میں۔ اثر تو تم پر بھی دیکھا ہے میں نے اپنے حسن کا، مجھے یقین ہے اب کہ جب میں تمہاری دلی خواہش کا روپ لوں گی تو وہ میں خود ہوں گی، تمہاری ماں۔ تمہاری ماں نہیں، اور پھر تم مجھے اپنی مردوں والی حیوانیت دکھاؤ گے جیسے تم سب مرد ہوتے ہو۔ جیسے ایان تھا وہ عبدالمنان کو گھورتے ہوئے ہم کلام ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آج پھر عبدالمنان کی دلی خواہش کا روپ لیا۔ اسے اپنے قیامت خیز حسن پر پورا یقین تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ خود حیرت کے غوطے کھانے لگی، کیونکہ وہ شاذمہ کے روپ میں بدل گئی تھی۔ رو کیوں رہے ہو؟ مانیس کی آواز کانوں میں رس بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عبدالمنان کے کندھے پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کے بڑی محبت سے استفسار کرنے لگی۔ بچی یہ واقعی تم؟ کیسے؟ مطلب خوشی کے مارے ایک دو ثانیوں کے لیے تو اسے گمان ہوا سانسیں ہی رک جائیں گی، بے یقینی سے اس کے خوبصورت رخسار پر ہاتھ رکھ کے کب کبھی زبان سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ دلربا سامنے بیٹھی تھی، آنکھیں تو پہلے ہی اب دیدہ ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جھرجھری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حمنہ کی کشش اسے اپنی جانب تیزی سے کھینچ رہی تھی، ایک عجیب سا سحر عبدالمنان کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ حمنہ بہکانے کی نیت سے آئی تھی، وہ بھی دلربا کی صورت میں۔ بچی تم واقعی ٹھیک ہو گئی ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، وہ مسرت بھرے لہجے میں اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ابھی بھی بے یقینی سی کیفیت میں بول رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لو۔ اس کا لب و لہجہ نہایت دلکش، وہ اپنے حسین ہونٹوں کو عبدالمنان کے ہونٹوں کے قریب لا کر محبت سے چو لہجے میں گویا ہوئی۔ عبدالمنان اس کے سحر میں بندھا تھا۔ وہ حسین دلربا اپنے حسین ہونٹ مزید قریب لانے لگی تو عبدالمنان چونک کر پیچھے ہٹا۔ تم میری شاذمہ نہیں ہو؟ وہ بہت پاکیزہ کردار کی مالکن ہے۔ میں شاذمہ ہی ہوں، میں محبت ہوں تمہاری، دیکھو میری آنکھوں میں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کا سحر ٹوٹ گیا تھا، پر وہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عبدالمنان کے قریب آ کر اسے مدہوش کرنے لگی۔ مانا تم میری محبت ہو، پر میں ایک مسلمان ہوں اور حرام حلال کی تمیز جانتا ہوں۔ میری ڈارلنگ، جہاں میں نے اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ دن اور سہی، پر پہلے نکاح کروں گا تم سے، اعلانیہ دنیا کو بتاؤں گا تم میری ہو، پھر تمہیں چھونے کی گستاخی کروں گا، وہ بھی پورے حق سے۔ ابھی نہیں، عبدالمنان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم دونوں اکیلے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے پھر ایک بار قریب آنے لگی۔ اس نے عبدالمنان کے گالوں پر اپنا دہکتا ہوا ہاتھ مس کیا تو پورے وجود میں سنسنی بھر کی روح کی طرح پھیل گئی۔ نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میرا خدا میرا گواہ ہے۔ عبدالمنان نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے اپنے چہرے سے ہٹایا، بس ان جملوں کا سننا تھا کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ تم واقعی بہت الگ ہو عبدالمنان، تم جیسا مرد نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ تمہارا خدا پر یقین مجھے اور میری سوچ کو شکست دے گیا۔ تم نے جو جملے کہے وہ بلا کی تاثیر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان جملوں کو فقط منہ سے ادا تو بہت لوگ کرتے ہیں، پر ان جملوں پر پکا ایمان لاکھوں میں ایک کا ہوتا ہے۔ حمنہ نے عشبری نظروں سے عبدالمنان کو دیکھا، جو ابھی تک اسے پٹی پٹی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کاش تمہارے جیسا مرد میری زرمین کو مل جاتا، کاش تو آج وہ زندہ ہوتی، حمنہ کے حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہی عبدالمنان الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم زرمین نہیں ہو یہ تو میں جانتا ہوں، پر تم ہو کون؟ اور تم نے شاذمہ پر حملہ کیوں کیا؟ عبدالمنان کھڑے ہو کر غصے سے استفسار کرنے لگا۔ شاید اسی لیے کیونکہ وہ تم سے لڑی تھی، ہے نا؟ تو یار اس دن بتایا تھا میں نے تمہیں، وہ بچی ہے، بہت بولی سی ہے وہ بہت نادان ہے، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ تمہیں ترس نہیں آیا اس پر؟ ایک بار جا کر دیکھو اسپتال میں وہ کیسے 6 مہینوں سے بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر لیٹی ہے۔ عبدالمنان جذباتی ہو کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے وجود کو تکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کوئی زرمین کی چیزوں کو ہاتھ لگائے مجھے بالکل پسند نہیں، اور شاذمہ نے تو بغیر اجازت پوری ڈائری پڑھ لی تھی، تو اسے تو سزا ملنی ہی تھی۔ ڈائری؟ کون سی ڈائری؟ وہ الجھ کر میری زرمین کی ڈائری، حمنہ نہایت سخت لہجے میں جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ زرمین آخر ہے کون؟ عبدالمنان کی پیشانی پر بل نمودار تھے۔ میری بچپن کی سہیلی، میری واحد ساتھی، میری جان، میری محبت، میرا سب کچھ، جسے ایان نے اپنے لالچ اور ہوس کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرہ سرخ انگارے کی طرح لال۔ عبدالمنان گھبرا کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا۔ تم وہی ہو جو اکثر میرے خوابوں میں آتی ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، خواب ایک الگ دنیا ہے جہاں پابندی نہیں ہے کوئی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، ایان کون ہے اور اس نے کیوں مارا زرمین کو؟ تم کیوں مجھے مزید الجھائے جا رہی ہو؟ اس کی باتیں عبدالمنان کو مزید الجھا رہی تھیں۔ یہ لو، تمہارے ہر سوال کا جواب اس میں ہے۔ اس نے عبدالمنان کی پلک جھپکنے سے قبل ہی ایک ڈائری اس کے
ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ یہ زمین کی ڈائری تھی جو بغیر اجازت شاذمہ نے پڑھ لی تھی۔ جنوری کے آگے تو ڈائری لکھی ہی نہیں گئی ہے۔ 25 جنوری کے بعد تو ڈائری لکھی ہی نہیں گئی ہے کیا اسے قتل؟ عبدالمنان بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ 25 جنوری کی رات ہی وہ بھیانک رات تھی۔ اس رات میری اور اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں غصے میں آ کر اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے کیا خبر تھی یہ میری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ نمرا بیگم نے اسے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور ایان کو واپس جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اس نے نمرا بیگم سے کہا کہ وہ آج رات ہی چلا جائے گا، لیکن وہ لاہور پہنچتے ہی سب کو زرمین کی حقیقت بتا دے گا۔ نمرا بیگم جائیداد کے لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بھی کہیں زیادہ جائیداد عزیز تھی۔ ایان کی دھمکی سنتے ہی انہیں اپنے ہاتھ سے جائیداد جاتی ہوئی نظر آئی۔ ایان نے مکاری سے کام لیتے ہوئے نمرا بیگم کو اعتماد میں لیا کہ بس اسے زرمین سے ایک بار ملنے دے، وہ بہت محبت کرتا ہے اس سے، وہ آخری بار مل کر خاموشی سے یہاں سے چلا جائے گا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ساتھ ساتھ زرمین کی حقیقت بھی اپنے سینے میں راز کی طرح دفن کرے گا۔ نمرا بیگم کو یہ سودا ہر طرح سے اپنے فائدے کا لگا۔ ان کی نظر میں صرف ایک ملاقات ہی تو تھی۔ انہوں نے اس بھیڑیے کو زرمین سے ملنے دیا۔ میری زرمین اس کے ناپاک ارادے نہیں سمجھ سکی۔ اس سے پہلے کہ بے دردی سے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد بڑی بے دردی سے اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کی بے جان لاش کو کمرے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال کر راتوں رات فرار ہو گیا۔ وہ مجھ سے کتنی بھی ناراض ہو، لیکن اس ناراضگی کے ساتھ کبھی سوتی نہیں تھی۔ اسے سوتا دیکھ کے میں نے فوراً کمبل ہٹایا، اس کے منہ کو دوپٹے سے باندھا اور کپڑوں کو پٹھا دیکھ کے میں بے حواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اسے اٹھانے لگی، پر وہ نہیں اٹھی۔ نمرا بیگم اس دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ روحان سا لہجے میں بتا کر زرمین پر گر گئی تو نمرا بیگم نے پولیس رپورٹ نہیں کروائی؟ سب کروایا، لیکن عابد نے پیسے کھلا کر سارے معاملات حل کر لیے۔ ساری جائیداد ان کے پلان کے مطابق ایان کو مل گئی۔ تو تم ایان کی سزا دوسرے بے قصور لوگوں کو کیوں دے رہی ہو؟ عبدالمنان سے پوچھتے ہی وہ بے پر کر اٹھا۔ وہ بے قصور نہیں تھے، ہوس تھی ان کی آنکھوں میں، وہی ہوس جو ایان کی آنکھوں میں تھی، اس لیے میں نے انہیں ایسی حالت میں پہنچا دیا جس میں وہ نہ جی سکے نہ وہ مر سکے۔ لمحہ لمحہ ہمنا کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ کرنے کی کوشش کرتی سیڈیوس تو یہ مجھے تھی۔ عبدالمنان خود سے ہم کلام ہوا۔ تم کب تک کرنے والی ہو یہ سب؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ جب تک میں زرمین کے قاتل کو بے دردی سے مرتا ہوا نہ دیکھ لوں تو مار کر ختم کرو۔ ویسے بھی اس جیسے درندوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں قسم میں بندی ہوں، وہ جتاتی ہوئے بولی۔ انسان تو انسان ہے، یہاں تو جنوں میں بھی علم کی کمی ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے غصے کر بولا۔ کیا مطلب؟ بول جیتی۔ اللہ ذوالجلال کی ذات و صفات کے علاوہ کسی قسم کھانا مکروہ ہے، اور اس طرح کی قسم کھانے پر کسی قسم کا کفارہ لازم نہیں، البتہ گناہ ضرور ہے۔ سمجھے یا سمجھاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے ایبرو اچکا کر اشارتاً جو کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی، پر میں اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا زرمین سے، جب تک اس ایان کو اس حویلی میں نہ مار دوں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں اسے یہاں، وہ برہم سے بولا۔ وہ کمینہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، میں اسے یہاں لے آؤں گا۔ ایان کو تلاش کرنے میں عبدالمنان نے دن رات ایک کر دی۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لائی اور اسے اطلاع ملی کہ ایان اپنی فیملی کے ساتھ چین میں رہ رہا ہے۔ وہاں اس کی اپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ عبدالمنان نے شہاب صاحب سے مدد طلب کی، ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کروائی جس میں ملکی اور غیر ملکی تمام بڑے بزنس مین، ایکٹر، ایکٹریس، سیاست دان اور دوسری بہت سی فیلڈز کے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا گیا۔ اس دعوت میں اس نے ایان کو بھی مدعو کیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ آئے گا؟ نعمان آئیبروز اٹھا کر تجسس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں یار، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اسے پاکستان بلانے کا۔ دعا کر آ جائے۔ عبدالمنان دروازے پر نگاہ ٹکائے نہ جانے کب سے کھڑا تھا۔ کوئی اطلاعات ہے کسی ہوٹل میں اس کے رکنے کی؟ نہیں۔ عبدالمنان منہ بسوڑ کر لفے میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر تو بھول جا کہ وہ کمینہ آئے گا۔ نعمان کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے ابھی بول ہی رہا تھا کہ عبدالمنان کا چہرہ اچانک اسے کھلتا ہوا نظر آیا۔ یہ اچانک تو کشمیر کی کھلی بن کر کیوں مسکرا رہا ہے؟ وہ نہ سمجھی سے اس کے چہرے تکتے ہوئے بولا۔ سامنے دیکھ، شکار آ گیا ہے، چل لگ جا کام پر۔ عبدالمنان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ نعمان نے ویٹر کی ڈریس میں آ کر اس کے مہنگے کوٹ پر آبجان کر جوس گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ نعمان پر خوب بھڑکا۔ چھوڑیں اسے، آپ میرے ساتھ واش روم چل کر صاف کر لیں اپنے کوٹ کو۔ عبدالمنان نے پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، جس پر وہ فوراً اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے اس کے ساتھ واش روم چل دیا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی عبدالمنان نے اسے بے ہوش کی دوا
سنگا کر بے ہوش کر دیا ہو گیا۔ نعمان نے ہلکا سا دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ مشن بے ہوش کمپلیٹ، اب بس حویلی پہنچانا ہے اس کمینے کو۔ وہ دونوں اسے کالے رنگ کے بیگ میں ڈال کر سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے حویلی پہنچے۔ کیا ہوا؟ چل اندر۔ نعمان کے قدم حویلی کے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ نہیں شکریہ، تو جا۔ نعمان پھر سے خوف کا دورہ پڑا تھا۔ چل نہ، ڈر کیوں رہا ہے؟ میں ہوں نا، عبدالمنان کے پر اعتماد لہجے میں کہتے ہی ابے چل زیادہ شاہ رخ خان نہ بن، میں ہوں نا۔ وہ عبدالمنان کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ تیری وہ ہمنا ذرا سی غلطی پر جان لے لیتی ہے، میں نہیں جانے والا اندر۔ نعمان نے صاف انکار کیا۔ تو ٹھیک ہے یار، آج دیکھ لی تیری دوستی۔ وہ منہ لٹکائے نعمان کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگا۔ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کیا کرو، وہ بولتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ عبدالمنان معصومانہ چہرہ بنا کر، کیونکہ میں ہو جاتا ہوں، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، جس پر عبدالمنان دبی دبی ہنسنے لگا۔ جب ایان کو ہوش آیا تو وہ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا اسے۔ اچانک اندھیرے کو چیرتی ہوئی اسے زرمین اپنی جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ تم زرمین، یہ کیسے ہمنا زرمین کے روپ میں اس کے سامنے خرامہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ 23 سال بعد زرمین کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ دیکھ کے تم کیسے زندہ ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تم کیسا زندہ ہو؟ ایان حواس طاقت مجتمع کر کے پوچھنے لگا۔ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کیوں مجھے جھوٹے خواب دکھائے؟ کیوں میری معصومیت سے فائدہ اٹھایا؟ کیوں؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے چنگھاڑ کر بولی۔ پوری حویلی اس کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ میں نے اندھا یقین کیا تھا تمہاری محبت پر، تمہاری خاطر میں اپنی ماں تک سے لڑ گئی، اور تم میری عزت تار کے مجھے بے دردی سے مار کر بھاگ گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم گناہ کر کے بچ جاؤ گے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ تم ایک درندے ہو ایان، اور تم جیسے درندوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، ہمنا گرفتار آواز میں کہہ کر اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ خوف اور دہشت کے مارے تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن وہ اندھیرے میں جہاں بھی جاتا خود سے پہلے زرمین کو پاتا۔ کیوں بھاگ رہے ہو ایان؟ میرے پاس آؤ، وہ دونوں ہاتھوں سے بڑے پیار سے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ نہیں، وہ چیختا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے چلا جا رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سانسیں بھاگ بھاگ کر پھول چکی تھیں، مارے خوف اور دہشت کے ہر لمحہ جان نکل رہی تھی۔ ایان آ جاؤ، اپنی زرمین کے پاس آؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں، آ جاؤ نا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اسے مسلسل پکار لگا رہی تھی۔ اچانک ایان کو اپنا پاؤں ایک انجانی گرفت میں محسوس ہوا، جو اسے مضبوطی سے کھینچتے ہوئے زرمین کے پاس لے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، معاف کر دو زرمین، مجھے معاف کر دو۔ جائیداد کا لالچ نے اندھا کر دیا تھا مجھے، میں سچ کہتا ہوں، میں نے بہت محبت کی تھی تم سے، بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہمنا بڑک اٹھی۔ اپنی درندگی کو محبت کا نام مت دو۔ اس نے ایان کو ہوا میں الٹا لٹکایا تھا۔ ایان کی چیخوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی، ہمنا کو اس کی چیخیں سکون پہنچا رہی تھی۔ ایان خون کے بدلے خون، میں خون سے کم کسی بات پر راضی نہیں، تمہیں دنیا کی عدالتوں نے چھوڑ دیا پر میں نہیں چھوڑنے والی، اس نے کہتے ہی ایان کے لٹکتے ہوئے وجود کو وہاں رکھی شیشے کی میز پہ بلندی سے پھینک دیا۔ اس کے زور سے گرتے ہی زوردار چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ ہمنا کا دل کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ہمنا نے ایک بار پھر اسے ہوا میں بلند کیا، اس بار وہ حویلی کی چھت سے لگا جو تقریباً 4 منزلہ اونچائی تھی۔ ایان خون ہو رہا تھا، ہمنا کے ایک اشارے سے وہ 2-3 لمحوں میں زمین پر گرا تھا، اس کے جسم کی ہڈیاں اتنی اونچائی سے گرنے کے سبب ٹوٹ گئی تھی۔ دیکھو زرمین، تمہاری ہمنا نے آج تمہارے قاتل سے تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لے لیا، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دیکھو تمہارا قاتل آج اس حویلی میں مرا پڑا ہے، اور اس پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ ہمنا خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں گرفتار تھی، وہ زرمین کو یاد کر کے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہمنا اٹھو، عبدالمنان کے کہتے ہی وہ اپنے بکھرے ہوئے جذبات پر قابو پا کر کھڑی ہوئی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ تم دونوں فکر مت کرو، اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، ہمنا نے گھرا کر کہتے ہی نعمان ڈر کے مارے عبدالمنان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ڈر کر پیچھے چھپتے ہی عبدالمنان کو شازمہ کی یاد آئی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کا کنفیشن ہم ان نون آئی ڈی سے نیٹ پر چلا دیں گے، تاکہ دنیا کو بھی اس معزز بزنس مین کی حقیقت کا پتہ چلے۔ عبدالمنان کے کہتے ہی وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو مبارک ہو، آج سے تم زرمین سے کیے وعدے سے آزاد ہو۔ عبدالمنان مسکرا کر مبارکباد دینے لگا۔ شکریہ عبدالمنان، کس بات کا؟ مجھے بتانے کے لیے کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ ہمنا کی آنکھوں میں عبدالمنان کو دیکھتے وقت حسرت جھلک رہی تھی۔ بہت خوش نصیب ہے بچی، ہمنا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔
کیوں؟ عبدالمنان الجھ کر بیٹھا۔ کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس کے کہتے ہی نعمان مزید الجھن میں پڑ گیا، جبکہ عبدالمنان سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، وہ کیا بول رہی تھی۔ کچھ سمجھ آیا تجھے آیا سمجھ؟ نعمان نے باہر آتے ہی استفسار کیا۔ وہ جنی ہے، مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ شاذمہ انسان ہے، وہ کر سکتی ہے، بس اسی لیے وہ شاذمہ کو خوش نصیب کہہ رہی تھی۔ عبدالمنان نے تیزی سے جواب دیا۔ کیوں جن اور انسان نکاح نہیں کر سکتے؟ نعمان نے بولا سا چہرہ بنائے سوال کیا۔ کیوں تجھے کرنا ہے؟ عبدالمنان شوخی سے استفسار کرنے لگا۔ ابے چل، میں تو بس انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈر کر تیزی سے نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ انفارمیشن کے لیے جاننا چاہتا ہے تو بتا دیتا ہوں، نکاح کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ انسان کا نکاح صرف انسان سے ہو سکتا ہے، اور جن کا نکاح بس جنی سے ہو سکتا ہے، کسی انسان سے نہیں۔ اور نکاح چاہے 1 سال کا بچہ ہو یا 1 ماہ کا یا 1 دن کا، سب کا ہو سکتا ہے۔ نکاح میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ نعمان سنتے ہی او کرنا بند کر اور مجھے اسپتال چھوڑ، میری بچی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کار میں بیٹھا اور شاذمہ کے بیڈ پر منہ ٹکائے سو رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی کا ہاتھ اس کے چہرے سے مس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کے آنکھ کھول کر دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شاذمہ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو آوازیں لگائیں۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے عبدالمنان نظر آیا۔ مانی، اس نے مدھم سی آواز میں پکارا۔ آج خوشی کے مارے عبدالمنان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ٹھیک ہوں؟ عبدالمنان اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے پوچھنے لگا۔ ٹھرکی، ٹچ کرنے کا موقع ہاتھ ہی جانے نہیں دیتے شاذمہ کے دل میں سے کہتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے کہ کان ترس گئے تھے میرے تمہارے منہ سے یہ سننے کے لیے۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر مقابلہ بھی واپس شروع کرنا ہے۔ میرے 5 اور تمہارے 4 یاد ہے نا؟ بس کر دو، جھوٹے میرے 5 تھے اور تمہارے 4، چاہے تو پوچھ لو ریڈرز سے۔ شاذمہ ناول ریڈرز کو اپنا گواہ بنانے لگی۔ کیا؟ عبدالمنان نہ سمجھی سے۔ تمہارا اگر حسن قول سے بات کر سکتے ہو تو میں ریڈرز سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوڑو پگلے، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ ریڈرز کو آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ کیا راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو؟ ہٹاؤ اپنی کار۔ وہ گھر سے نکلی تو عبدالمنان کار لیے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے مانی، کتنی بار بتاؤں تمہیں؟ ہر روز آ جاتے ہو کار لے کر، کوئی کام نہیں ہے کیا تمہیں؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ یہ غلط بات ہے یار، تم اچانک سے نوکری کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ منہ لٹکائے کہنے لگا۔ میرا 1 سال کا کانٹریکٹ تھا جو ختم ہو چکا ہے، تو نیا کانٹریکٹ کر لو، وہ بھی زندگی بھر کا۔ وہ شرارت سے اس کے چہرے کے پاس آ کر بولا۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، تمہیں بیبی سیٹر کی ضرورت نہیں ہے اب، تو پلیز مجھے تنگ مت کیا کرو روز آ کر۔ وہ بے رحمی سے کہہ کر ابھی 1 قدم ہی چلی تھی کہ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ سننا چاہتے ہو تو سنو، محبت ہو گئی ہے بگڑے نواب تم سے، شادی کے خواب سجانے لگا ہے میرا یہ ننھا سا دل، اور امید دیکھو ایک ستم گرے سے باندھے ہوئے ہے، جسے خودکشی کے علاوہ کوئی چیز پیاری نہیں، جس کی زندگی کا مقصد ہی خودکشی کرنا ہے۔ میں جینا چاہتی ہوں مانی تمہارے ساتھ۔ وہ روحانسا آواز میں اظہار محبت کر چکی تھی۔ بڑا گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے پھر تو، کیونکہ میرا یہ باولا دل بھی خودکشی کا ارادہ ترک کر چکا ہے، اسے بھی نہ جانے کب جینے کی آرزو ہو گئی ہے، یہ میری بالکل نہیں سنتا۔ وہ بولا سا چہرہ بنائے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے محبت سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے اپنے دل کی شکایت جتانے لگا، جس پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ معصومانہ چہرہ بنائے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ شاذمہ کو پیار آ رہا تھا اس کے معصومانہ چہرے پر۔ اگلے ہی لمحے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے زہر لگ رہا ہو تم؟ وہ منہ چڑھا کر اپنا تکیہ کلام ادا کرنے لگی، جس پر عبدالمنان مسکراتے ہوئے۔ تو تم مجھے کون سا شہد لگتی ہو؟ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ آج وہ شاذمہ سے رشتہ ازدواج میں بننے جا رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ تو دروازے پر ٹکی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے لیکن پھر بھی اس نے نکاح روک رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں منتظر تھیں ایک خاص مہمان کی آمد کے لیے۔ عبدالمنان، دیر ہو رہی ہے، نکاح شروع کروانے دو۔ وہ سرخ شیروانی میں نہایت حسین و جمیل شہزادہ لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا، اس کے گویا کسی کا بے صبری سے انتظار ہو۔ شہاب صاحب کے کان میں آ کر سرگوشی کرنے لگے۔ بوڑھے بابا صرف 5 منٹ اور۔ عبدالمنان منتی انداز میں گویا ہوا۔ عبدالمنان، وہ نہیں آئے گا، چھوڑ دو، نکاح شروع کرنے دو۔ شہاب صاحب کو ذرا سی بھی امید نہ تھی کہ فرح اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کرے گا، مگر عبدالمنان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور فرح کے آنے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔
نکاح شروع کریں مولوی صاحب شہاب صاحب کی کہتی ہے۔ عبدالمنان کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ فرح اور قاسم دونوں ساتھ ہی ہال میں داخل ہوئے۔ بوڑھے بابا فرح آ گیا۔ عبدالمنان کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور خوشی خوشی اپنے باپ کے سینے سے جا لگا۔ قاسم آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا انہیں۔ معاف کرنا بیٹا، کافی دیر کر دی میں نے آنے میں۔ فرح صاحب نے ہلکے سے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں ابیضا ہو گئی تھیں۔ پہلی بار فرح صاحب نے بیٹا کہا تو اس کی خوشی کا تو مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ فرح صاحب نے جیسے ہی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سہلایا، اس نے خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی آرزو زندگی بھر اپنے دل میں لیے پھرتا رہا۔ آج خدا نے اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ باپ، دادا، بھائی اور ایک بہت پیار کرنے والی ہمسفر بھی وہ جس پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اسے آج زمین و آسمان اپنی خوشی میں رقص کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ عبدالمنان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ عبدالمنان کے برابر میں بیٹھتے ہی دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سانسیں رکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ تمہارا اسپیشل تحفہ، یہ کہہ کر اس نے اپنا سیل اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کافی تجسس میں تھی کہ عبدالمنان اسے منہ دکھائے میں کیا تحفہ دینے والا ہے۔ کیا ہے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کلک کرو۔ عبدالمنان نے انسٹرکشن کے مطابق جب شادماں نے کلک کیا تو زوردار خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، جس پر عبدالمنان خوب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ شرمانا بھول کر کمر پر ہاتھ ٹکا کر دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے خراٹے، تمہیں ریکارڈنگ کا بڑا شوق ہے نا، اس لیے میں نے تمہارے لیے اسے تحفے کے طور پر بہت پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، ویری فنی، وہ منہ بسور کے بولی۔ اچھا نہیں لگا کیا؟ مجھے تو بہت پسند آیا۔ عبدالمنان اسے چھیڑنے کی نیت سے کہنے لگا، تمہاری پسند ہی بیکار ہے۔ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ وہ شادماں کے وجود پر نظریں ڈال کر طنز کر رہا تھا، مانی کہ بچے آج کے دن انسانوں والی حرکتیں نہیں کر سکتے تم؟ وہ غراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ہائے، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ نہایت بولا سا چہرہ بنائے سوال کرنے لگا۔ جو تم سے توقع کرنا بیکار ہے۔ وہ بھی مانو میدان میں اتر آئی تھی۔ عبدالمنان اس کا جواب سن کر مسکرا دیا۔ تم واقعی میری منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ وہ روتو سا چہرہ بنا کر پوچھنے لگی۔ ہائے جانی پورا عبدالمنان تمہارا، تمہیں اب بھی تحفے کی پڑی ہے؟ یہ کہتا ہوا وہ اپنی دلہن کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ باتیں مت بناؤ، اگر تحفہ نہیں لائے تو صاف بولو۔ وہ منہ بسور کے خفگی سے بولی۔ اف میری بچی، تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے لیے تحفہ نہیں لگاؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک لال کلر کی ڈبیا نکالی۔ پہناؤ، اس ڈبیا میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بالکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی دلہن کو انگوٹھی پہنا دی۔ ہائی یہ مسکراہٹ! وہ اپنی دلہن پر سو جان فدا ہوتے ہوئے گویا ہوا، جس پر شادماں نے چھم کر نظریں جھکا لیں۔